ناظرین گرامی، بچے معصوم ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، اگر ان کی عادت اچھی ڈالی جائے تو اچھے کام کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اچھے کام کیے جائیں تو وہی عادت ان کی پڑ جاتی ہے۔ جس چیز کی عادت ڈالی جائے، جن چیزوں کا عادی بنایا جائے، بچے وہی کرتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 2 سال کا۔ جب میں وضو کرتا ہوں تو میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر وضو کرتا ہے اور کہتا ہے ابو میں منہ دھلوں گا۔ اگر میں ہاتھ دھلتا ہوں تو میرا بچہ ہاتھ دھلتا ہے۔ جب میں سر کا مسح کرتا ہوں تو میرا بیٹا سر کا مسح کرتا ہے، اور جب میں پیر دھوتا ہوں تو میرا بچہ میرے ساتھ ہی پیر دھلتا ہے اور کہتا ہے ابو میں وضو کروں گا۔ کیا کر رہے ہو بابو؟ وضو کر رہے ہو؟ نماز پڑھو گے؟ دعا پڑھی وضو کی؟ کر لو وضو۔ اگر نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہونے لگتی ہے تو میرا بیٹا فوراً وضو خانے کی طرف چل دیتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ابو میں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ اذان دینے کے لیے جب میں جاتا ہوں تو میرا بچہ میرے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے ابو میں بھی اللہ کروں گا۔ چنانچہ جب تک میں مائک کے سامنے اس کو کھڑا کر کے مائک نہ چلا دوں اور وہ اللہ کی صدا اپنی زبان سے نہ بلند کر لے، جب تک اسے چین نہیں ملتا ہے۔ وہ اللہ ہی کہتا ہے، اللہ ہی کہہ پاتا ہے ابھی۔ اس لیے بچوں کی عادت اگر اچھی ڈالی جائے تو ان کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، ان کی عادت بھی اچھی پڑ جاتی ہے، ان کے ذہن کے اندر اچھی باتیں ہی آتی ہیں۔ اگر میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی کتابیں دیکھنے لگتا ہے۔ پڑھو بیٹا، عفان سبق پڑھو، سبق پڑھو۔ اگر بچوں کے درمیان اسے بٹھایا جائے تو بچے پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ بھی شور مچاتا ہے اور پڑھتا ہے، حالانکہ اس کی زبان ابھی بولنے سے قاصر ہے، وہ بول نہیں سکتا، اسے الف با تا کی پہچان نہیں ہے، لیکن اپنی توتلی زبان سے الف با تا بھی کہتا ہے اور بولتا ہے۔ لیکن اس کا بولنا اور پڑھنا ایک شور ہوتا ہے، ایک شرابہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ شور شرابہ، اس کا چیخنا چلانا اور قاعدہ اور کتاب لے کر بیٹھنا یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا اس کی امی نماز پڑھتی ہے تو آ کر وہ بھی ساتھ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو وہ بھی رکوع میں جاتا ہے، اور جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو یہ سوچتا ہے کہ ابو جی یہ لیٹے ہوئے ہیں، تو چنانچہ سجدے کے بجائے وہ بھی بالکل لیٹ جاتا ہے اور وہ بھی وہی حرکتیں کرتا ہے، انگلی کو حرکت دیتا ہے جس طرح ہم حرکت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کتاب پڑھتے وقت اگر میں اس کو موبائل دوں، اس کو موبائل دیکھنے کے لیے کہوں تو موبائل نہیں دیکھتا ہے، وہ موبائل پھینک دیتا ہے اور کتابیں پڑھتا ہے، کیونکہ میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس کی امی کتابیں پڑھ رہی ہے، تو اس کی عادت بھی کتاب پڑھنے کی ہے، وہ بھی کتاب پڑھتا ہے۔ پھر اس کے سامنے آپ موبائل رکھ دیں یا کوئی بھی چیز رکھ دیں، وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی عادت اور وہ عادی جو بنایا جا رہا ہے وہ کتابوں کا، اس کو عادی بنایا جا رہا ہے، نمازوں کا اس کو عادی بنایا جا رہا ہے، اللہ اللہ کہنے کا، تو اس کی عادت بھی ایسے ہی پڑ رہی ہے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، بچوں کے سامنے موبائل دیکھتے ہیں، بچوں کا ذہن معصوم ہوتا ہے، بچے کی کیچنگ پاور بہت تیز ہوتی ہے، جو کام ہم کرتے ہیں بچے کی اوپر وہی اثر مرتب ہوتا ہے، اگر ہم غلط کام کریں گے تو بچے کی عادت بھی اسی طرف راغب ہوگی۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔
جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ تر یاد کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ 15 سال کی عمر تک حفظ کا زمانہ ہے۔ بلوغ کے بعد افکار پھیلنے لگتے ہیں، کبھی کبھی ہلکی سی مار اور کبھی انعام کا سلسلہ رہنا چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک اچھی خاصی مقدار محفوظ ہو جائے۔ آج اولاد کے حق میں والدین کوتاہی برتتے ہیں۔ والدین اولاد کے حقوق میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ بعض عورتیں اپنے بچوں کو کوستی ہیں اور کبھی وہ کوسنا لگ بھی جاتا ہے، پھر سر پکڑ کر روتی ہیں، اور بعض اولاد کے حق میں کوتاہی کرتی ہیں کہ ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتی، نہ نماز روزے کی ترغیب دیتی ہیں۔ چاہیے کہ اپنی اولاد کو نماز سکھلائیں اور نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ اور تاکید کریں اور علم کی رغبت دلائیں۔ یہ تو قول کی تعلیم ہوئی، مگر اس کے ساتھ فعل سے بھی تعلیم کرو کہ تم خود بھی اپنی حالت کو درست کرو۔ والدین کے کام کو دیکھ دیکھ کر بچہ وہی کام کرنے لگتا ہے جو ان کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک بات تجربے کی بتلاتا ہوں کہ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے والدین اپنی حالت درست کر لیں تو بچہ نیک ہی پیدا ہوگا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے جو بھی افعال اور احوال والدین پہ گزرتے ہیں ان کا بھی اثر اس میں آتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے سامنے بھی کوئی بے جا حرکت نہ کریں، اگرچہ وہ بالکل ناسمجھ بچہ ہو، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ بچے کے دماغ کی مثال پریس جیسی ہے کہ جو چیز اس کے سامنے آتی ہو دماغ میں منقش ہو جاتی ہے، پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہی نقوش اس کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ ایسے ہی کام کرنے لگتا ہے جیسے اس کے دماغ میں پہلے سے ہی وہ فٹ تھے۔ غرض یہ مت سمجھو کہ یہ تو ناسمجھ بچہ ہے، یہ کیا سمجھے گا۔ یاد رکھو جو کام تم اس کے سامنے کرو گے ان سے اس کے اخلاق پر ضرور بالضرور اثر پڑے گا۔ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو علم دین سکھلاؤ اور خلاف شریعت کاموں سے بچاؤ۔ یہ حقوق صرف عورتوں ہی کے ذمے نہیں بلکہ مردوں کے بھی ذمے ہیں، مگر بچوں کے اخلاق کی درستی زیادہ تر عورتوں ہی کے اہتمام کرنے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ بچے ابتدا میں زیادہ تر انہی کے پاس رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کے سامنے کوئی ایسے کام نہ کریں جن سے بچوں کے اوپر غلط اثر پڑے۔ بچوں کی عمر کے مختلف مراتب ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا، نام رکھنا، ختنہ کرنا، یہ امور سنت ہیں۔ 2 برس کی عمر میں دودھ چھڑا دے، یہ فرض ہے۔ 6 برس کی عمر میں مکتب میں بٹھا دے، یہ مستحب ہے۔ 7 برس کی عمر میں اس کے نماز پر زور دے اور اس کا اہتمام اور فکر رکھے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 10 سال کی عمر میں اس کو دوسرے بچوں سے الگ سلائے اور نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرے، سختی کرے، ضرورت ہو تو ہلکی پھلکی مار بھی مارے۔ بالغ ہوتے ہی لڑکیوں کا نکاح کفو میں کر دینے کی فکر جلد از جلد کرے۔ بالغ لڑکے اگر بد اتوار ہوں، بد اخلاق ہوں تو ان کا بھی نکاح کفو میں جلد کرے۔ یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں چند معروضات ہیں، چند گزارشات ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں، ان کے اخلاق سدھاریں، ہم وہی کام کریں جن کا اثر بچے اچھا ہی لیں۔ ہمارے کام سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری عادات سے، ہمارے ہر افعال سے بچوں کے اوپر اچھا اثر ہی پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔